100 سال پہلے تو شاید اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمانوں کی بیٹیاں اور مسلمانوں کی بہنیں اور مسلمانوں کی مائیں یوں بے پردہ اور بے حیائی کے ساتھ باہر نکلیں۔ اور کیسے ہوتا تھا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اپنے نبی کا حکم تھا، اللہ کا کلام ان کے سامنے تھا، اس اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے بتلایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے یہ اپنی اوڑنیاں جھکا لیں، جب انہیں باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کے نکلیں، یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پہچان ہو جائے کہ یہ مسلمان آزاد عورتیں ہیں۔ تو اس کا تصور نہیں تھا کہ مسلمانوں میں مرد عورت کا اختلاط ہو، لیکن میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، جب قومی سطح پہ ان کے جلوس ہوں یا جلسے، ان کے مذہبی جلسے ہوں یا کچھ، جب وہ اس انداز سے مخلوط محافل قائم ہونے لگی تو پھر نئی نسل تو ایک قدم آگے بڑھ رہی، تیزی کے ساتھ یہ بہرائی فروغ پا رہی ہے، اور سبھی جانتے ہیں اس کے نتائج بد میرے معاشرے میں کیا پڑ رہا ہے۔ پہلے سننے میں آتا تھا میاں بیوی میں ناچاقی ہو گئی ہے، طلاق تک آواز بات پہنچ چکی ہے، لیکن میرے عزیزو اب تو ہر دوسرے گھر کا تماشا یہی لگتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے ایک ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہے، لیکن خوشیاں کتنی دیکھتی ہے۔ کتنی امیدوں سے ایک باپ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کی بیوی اور بہو لے کے آتا ہے، لیکن اس گھر میں محبتوں کے پھول کتنے کھلتے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، جس معاشرے میں مرد عورت کا آزادانہ میل جول ہوگا وہاں کبھی گھر نہیں بنا کر، وہاں کبھی میاں بیوی میں اعتماد کی فضا نہیں ہو سکتی، کبھی وہاں محبتوں کے پھول نہیں کھل سکتے۔ پہلے کوئی اکا دکا بات آتی تھی میرے عزیزو، لیکن اب تو ہر دوسرے گھر کی کہانی یہی نظر آتی ہے۔ عدالتوں میں دیکھیے تو سوائے خلا کے اور کوئی کیسز کوئی نہیں، دارالافتاء میں جائیے تو ایسا لگتا ہے پوری قوم طلاق پہ آ چکی ہے،